یوم جمعہ ایک کام بہت اہم ہے کرنے والا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو جمعہ کے دن، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، 200 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو بالخصوص یہاں تاجپور کے اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جمعہ کا دن جب بھی آئے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. یہ بھی یاد رہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اس دن ڈھونڈ کر نیکیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. اور یہ بھی یاد رہے چونکہ اس دن کا شرف، اس دن کی بزرگی، اس دن کا مرتبہ بھی بڑا ہے، تو جمعے کے دن کوئی ایک گناہ کرے اسے 70 گنا عذاب دیا جائے گا، یعنی 70 گنا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے گناہ. تو ہمیں سوچنا چاہیے، بالخصوص ساری زندگی گناہوں سے بچنا ہے، مگر شب جمعہ اور جمعہ کا دن گناہ نہیں کرنے بلکہ خوب عبادت کرنی ہے. الحمدللہ شب جمعہ دعوت اسلامی نے کتنا اچھا مدنی کام میں عطا فرما دیا ہے کہ ہر شب جمعہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع ہوتے ہیں، وہاں دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں. تو وہ رات دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں، اپنے قریبی مدنی مرکز میں گزارنے کی نیت کر لیجئے، اور جمعے کا دن جمعہ کی نماز ادا کیجئے، خوب عبادتیں کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو آج کے دن کی برکت عطا فرمائے. حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس کسی نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا اور صبح سویرے بیدار ہو کر مسجد کی طرف پیدل چلا، کسی سواری پر سوار نہ ہوا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور اس کا جو خطبہ ہے وہ توجہ کے ساتھ سنا اور کوئی لغو بات نہ کی، اس کے ہر قدم پر چلنے پر ایک سال کے روزوں اور نمازوں کا اسے ثواب ملے گا. جمعے کے دن کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے. اس کو یوم عید کہا گیا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے. جمعے کے دن کی اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو اس کو قبر کے منکر نکیرین کے سوال و جواب سے آسانی اور عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے. ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جمعے کے دن ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کرتے، مگر آج ہم نارمل طریقے سے جمعہ گزارتے ہیں. جمعے کے دن بھی معاذ اللہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے. یاد رہے، جہاں جمعہ کا دن اس قدر مبارک ہے، وہاں جمعہ کے دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کو بھی 70 گنا کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو کبھی بھی شب جمعہ، جمعرات کی رات، ویسے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اسپیشلی جمعرات اور جمعے کو زیادہ احتیاط اور زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں. یعنی اگر اعلان ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو جتنا کمائے گا اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا، اس دن کتنا کام کریں گے ہم؟ ارے ایک دن میں 10 گنا ملٹی پلائی. جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر. مثال کے طور پہ آپ نے 2 دن بعد کوئی نیکی کا کام کرنا تھا، آپ نے کسی کی کوئی مدد کرنی تھی، مسجد میں کچھ رقم دینی تھی، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تھا، کوشش کریں وہ جمعے والے دن پہلے کر لیں تاکہ 70 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب مل جائے. برسوں ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا. اب ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی سوچا یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہوتا ہے؟ آج انشاءاللہ جمعے کے خطبہ رضویہ کے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ بار بار آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، کئیوں کو خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں امام صاحب یہ سمجھ نہیں آتا. حالانکہ ہمیں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے، پڑھے تو صحیح کہ کون سا میسج ہے جو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا ہے. میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں اور سنیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے. جمعے کے دن اعلان ہوتا ہے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان. خطبہ دینے والا کہتا ہے وصیت کرتا ہوں تم کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی اللہ عز وجل کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے. فإن التقوی سنامُ الایمان، اس لیے کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی ہے. ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے ہیں. ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں، ہماری خلوتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے، مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے.
اے میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں، اس وقت گناہ کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار حال کیا ہونا، وہ تو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ خدارا آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک بار ایک شخص، کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہے، بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا۔ ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا گناہگار تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہا وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے، کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا۔ اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا۔ جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا۔ میرے نیچے اسلامی بھائیوں، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے، مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ ذکر کرو رب کا پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو، مگر ہمارا حال یہ ہے ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کریں۔ کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے، جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لوں، مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ سے گزرے، واپس آئے، پھر گزرے، لوگوں نے کہا حضور آپ ابھی تو گزر کر گئے تھے، کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا، میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے۔ سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے، مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں، اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں، سارا راستہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں گناہ کرتے کرتے گزرا۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے تو کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک سنیں گے، ایک ایک سڑک کو گناہ کا گواہ کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا سفر بھی جاری ہو، میرا ذکر بھی جاری ہو، میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو، جدھر سے گزروں وہ جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے۔ جمعے کے خطبے میں ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے، سمجھایا جاتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں، ہم غافل ہوتے ہیں، وہ رب غافل نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پھر آگے جا کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس کس پیارے انداز میں خطیب دیا کرتے ہیں، فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ، اس لیے کہ سنتیں یہی انوار ہیں، وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی کریم کی محبت سے۔ اگر دلوں کو مزین کرنا ہے، دلوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کرو۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، غور سے سنیں کہ محبت وہی ایمان ہے۔ لا ایمان لمن لا محبت له، الا ایمان لمن لا محبت له،
ईमान बिल्लाह मोहब्बत अल्लाह। हर जुमे को 3 बार ये ऐलान सुनते हो, कभी इसका माना समझने की कोशिश की? ये बताया जा रहा है खबरदार नहीं है उसके लिए ईमान जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं। अरे मोहब्बत नहीं तो ईमान ही नहीं है। अला ला ईमान बिल्लाह मोहब्बत अल्लाह। आका की मोहब्बत ये ईमान की जान है, ईमान की असल है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है। और ये बात फकत इस खुतबे में नहीं बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। मेरे आका फरमा रहे हैं, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके वालिद, उसकी औलाद, बल्कि तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। ये ईमान की असल है मेरे बीच इस्लामी भाइयों। हम भी नारा लगाते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ना हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। बड़ा बेहतरीन नारा है और यही बात हमें हदीस भी सिखा रही है। जिंदगी फजूल है अगर वाकई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं, मगर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि क्या वाकई मोहब्बत है या खाली नारा ही है। मोहब्बत होती तो मैं ऐसा होता, वाकई सच्ची मोहब्बत होती तो मेरा ऐसा किरदार होता। ये आका फरमाए कुछ और मैं करूं कुछ। अरे जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर बात से भी मोहब्बत होती है, उसकी हर अदा से भी मोहब्बत होती है। देखो मोहब्बत की तो सहाबा किराम ने की, कैसी मोहब्बत की कि आज सुनते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें समझाया जा रहा है कि अगर रब अज़्ज़ वजल की तरफ से बरकतों को पाना है, रहमतों को हासिल करना है, कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए रसूल फरमा दीजिए, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। मोहब्बत अल्लाह से करते हो तो इत्तिबा मेरी करो। क्यों, क्या होगा? अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। सरकार की इत्तिबा करेंगे, अल्लाह महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए मेरे पीछे इस्लामी भाई, ये कुरान का भी हुक्म है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा की जाए, नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया जाए। मगर बदकिस्मती से आज मोहब्बत का दावा तो हम सब करते हैं, मगर सुन्नतों से हम सारे जिंदगी से ऐसा लगता है कि दूर गुजार रहे हैं। हमारे असलाफ कैसे मोहब्बत करते, कैसे इताअत करते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आशिक अकबर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी वफात का वक्त आता है, सारी जिंदगी तो नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया, आखिरी वक्त क्या आलम है। अपनी वफात से चंद घंटे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कफन मुबारक में कितने कपड़े थे और आपकी वफात किस दिन हुई थी। देखो सुन्नत पर अमल का जज्बा कैसा है। इंतकाल के वक्त पूछा जा रहा है कि कफन में मेरे आका के कितने कपड़े थे, वफात किस दिन हुई। इस सवाल की वजह ये थी कि सारी जिंदगी तो नबी पाक के तरीके पर चला हूँ, आखिरी वक्त कफन भी उतने ही कपड़ों में मिल जाए और काश दिन भी वो नसीब हो जाए जो आका को नसीब हुआ। वो कफन कैसा था मालूम करते थे, हम लिबास कैसा है वो नहीं पहने। सोचिए कैसी मोहब्बत है। अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला। उसके लिए ईमान नहीं, कामिल ईमान वाला वो नहीं जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं। ऐ मेरे बीच प्यारे इस्लामी भाइयों, मोहब्बत फकत ज़बानी नारों का नाम नहीं, हमारे किरदार में इसके रसूल झलकना चाहिए। हमारी आदतों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज झलकना चाहिए। हमारे असलाफ तो उन सुन्नतों पर भी अमल करते जिसका हुक्म नहीं होता था, मगर वो चाहते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर अदा को अदा किया जाए। एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुजर एक ऐसी जमात से हुआ कि उसके सामने खाने के लिए एक भुनी हुई मुसल्लम बकरी रखी हुई थी। लोगों ने आपको खाने के लिए बुलाया, हुजूर आइए आप भी हमारे साथ खाइए। हजरत अबू हुरैरा क्या कहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, मेरे आका ने जिंदगी भर कभी जौ की रोटी भी पेट भर कर ना खाई। मैं भला इन लजीज और पुरतकल्लुफ खानों से कैसे अपने दिल को बहला सकता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी याद थी उनके दिलों में। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाई, और आज हमारा क्या हाल है। अनुकूल है, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकान मस्जिद नबवी से मिला हुआ था और उस मकान पर परनाला था और बारिश की वजह से आने वाले नमाजियों के ऊपर वो पानी गिरता था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस परनाले को उखाड़ दिया ताकि नमाजियों को तकलीफ ना हो। अब उन्होंने अपने तौर पे ये काम किया। हजरत अब्बास आए, आकर अर्ज करते हैं, खुदा की कसम इस परनाले को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गर्दन पर सवार होकर लगाया था। आका ने अपने हाथों से लगाया था, हालांकि अमीरुल मोमिनीन हैं।
امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتا چلا کہ یہ پرنالہ آقا نے لگایا تھا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عباس مجھے معلوم نہ تھا، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو واپس لگا دیجیے۔ جو چیز آقا نے کی میں کیسے اس کو ختم کر دوں، اس قدر محبت۔ مگر آج جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہم نے وہ ختم کرنا شروع کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج جمعے کی نماز میں مسجد فل ہے، آج ہی عصر کی نماز میں کیا ہو جائے گا؟ کیا جمعے کے بعد آنے والی عصر فرض نہیں؟ کیا آج فجر کی نماز جو تھی وہ ہم پر فرض نہیں؟ نمازی بھی ہوتا ہے، بڑا ہنستے ہنستے کہتا ہے جناب کیا کروں 4 نمازیں پڑھتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اس سے پوچھیں کہ جس دن تمہاری صبح 7 بجے ٹرین ہوتی ہے اس دن کیسے 5 بجے تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے؟ جس دن صبح 6 بجے بس پہ جانا ہوتا ہے اس دن گھر والوں کو بھی کہہ کر سوتے ہو، الارم بھی رکھتے ہو۔ جس کو صبح نوکری پر 7 بجے پہنچنا ہوتا ہے پتا ہے لیٹ ہو گیا تو لیٹ منٹ لگ جائے گی، پیسے کٹ جائیں گے، وہ اپنی نوکری پر پہنچ جاتا ہے۔ تو جواب آئے گا نوکری کی اہمیت ہے، فلائٹ کی اہمیت ہے، ٹرین اور بس پر جانے کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں۔ ایسا نہ کریں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، زور سے نعرہ لگائیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے بیچ اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو منع کر دے ہمارے صحابہ پھر اس کی طرف منہ موڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی اور فرمایا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دوسرے لوگوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو، اس کو اٹھا کر بیچ دینا، کوئی نفع حاصل کر لینا، پہننا مت۔ تو عاشق رسول کیا کہتا ہے، خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے میں اب اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا، اسے چھوڑ کر وہیں چلا گیا۔ یہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب یہاں شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ مرد یہ زیورات نہیں پہن سکتا۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ آ گیا ہے، پہلے عورتوں کا سنا تھا بالیاں پہننا، اب مردوں نے بھی بالیاں پہننا شروع کر دی۔ بالیاں صرف کانوں میں نہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر پہننا شروع کر دی ہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کیا ہو گیا ہمیں؟ آج 2 ہاتھ ہیں، کڑے زیادہ ہیں، 10 انگلیاں ہیں، انگوٹھیاں زیادہ ہیں، گلا ایک ہے، چینے زیادہ ہیں۔ ارے مرد کے لیے تمام زیورات یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مرد فقط ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، اور وہ چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو، اور اس کے اندر ایک نگینہ، ایک پتھر بھی ہو۔ بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے، اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو۔ لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی، لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں، مدینے سے کڑا لایا ہوں۔ ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے سنت رسول کی، محبت رسول کی۔ خدارا اپنے سراپے کو دیکھ لیجئے کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، اس کا لباس ایسا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے۔ ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب آپ گھر جائیے گا، جو میرے بدری چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا، ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دکھتا، آقا کا عاشق کہلاتا تو ہوں، کہتا تو ہوں اپنے آپ کو۔ ذرا اوپر سے شروع کیجئے گا، بال نبی پاک کے طریقے والے ہیں یا آقا کے دشمنوں کے طریقے والے ہیں؟ پھر چہرہ سنت کے مطابق ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والا چہرہ؟ چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ۔ یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پھر ذرا لباس دیکھیے گا اپنا، اگر سنتوں والا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں انگریزوں والا اور بے پردگی والا لباس ہے پھر اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ میں کہاں سے مسلمان ہوں۔ پھر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کرتے وقت نوٹ کیجئے گا کہ ہماری گفتگو کے اندر الفاظ کون سے ہیں۔ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلاگ ہیں، گانے باجے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور جناب انداز ہی دوسرا ہے۔ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدارا
غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی اسکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں. ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتا چل جائے کس کا غلام ہے. شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہمیں دور سے دیکھ کر پتا چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور امتی جا رہا ہے. محبت کیجئے، اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے، مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا، آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا. ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. کہ نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جج کرنے والا کہا گیا. چھوڑ دو یہ کاروبار، نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ، نہ بولو جھوٹ، نہ کماؤ حرام. یہ سرکار کی غلامی نہیں، یہ بربادی کی طرف جا رہے. یہ جمعے کا خطبہ زبردست میسج ہے ہمارے لیے. الا لا ایمان بلا محبت الا. ارے نہیں ہے اس کا ایمان کامل جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے. محبت کیجئے. وہ دل بیکار ہے جس دل میں عشق رسول نہیں، وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہیں ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا، یہ اطلاع دینے کے لیے کافی ہے. فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہ ہوگی، والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہ جائے گا، والدیان لا یموت، اور جس سے فیصلہ کرنا ہے، جس سے بدلہ دینا ہے، وہ مرتا نہیں، اسے موت نہیں آتی. اعمل ما شئت کما تدین تدان، کہا گیا کر لے جو کچھ کرنا ہے، بدلہ دیا جائے گا. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت. یہ اتنی زبردست حدیث ہے. فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکیاں کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، جمع کراتے جاؤ، وہ رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. والذنب لا ینسا، گناہ کر کے ہم بھول جاتے مگر یہ گناہ بھلایا نہیں گیا، کہیں نوٹ ہو گیا. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے ہمیں یاد ہی نہیں. نیکیاں ساری یاد رکھی ہوئی ہیں. ہمارے اسلاف نیکیاں بھول جاتے، گناہ یاد رکھتے. آج ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 15 سال پہلے مدینے گیا تھا، 10 سال پہلے میں نے مسجد کو پیسے دیے تھے، 5 سال پہلے فلاں غریب کی شادی کروائی تھی. کسی کے ساتھ 10-15 منٹ بیٹھو، اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے. اس سے پوچھے جناب کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکی یاد رکھ کے گنوائی جا رہے ہو. کل جھوٹ بولا تھا، آج صبح تم سے بدنگاہی ہو گئی تھی یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ کیسے ہو گئے؟ ہم گناہ کر ہی جا رہے ہیں، بھول ہی جا رہے ہیں، مگر وہ ذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جائے گا. والدیان لا یموت، میں مر جاؤں گا مگر جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے حکم سنانا ہے، اسے موت نہیں آنی. اگر گناہوں پر پکڑ ہوئی ہم کہاں جائیں گے؟ اسی جمعے کے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہر جمعے کو یاد دلائی جاتی ہے. فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ترجمہ کنز الایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. اے نیکیاں کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے روزے رکھنے والوں، اے ذکر کرنے والوں، اے حلال کمانے والوں، اے نیکی کی دعوت دینے والوں، اے اللہ کی رضا کے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. قرآن اعلان کر رہا ہے جو ذرہ بھر بلائی کرے گا اسے دیکھے گا. اور اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے حرام بولنے والوں، اے حرام دیکھنے والوں، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے مسلمانوں کے مال دبانے والوں، اے اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، غیبت کرنے والوں، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں، سنو قرآن کہتا ہے جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا. قیامت کے دن اگر ہماری برائیاں ہمارے سامنے کر دی گئی اور کہا گیا پڑھو، ہم کہاں جائیں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن میں جا بجا یہ حکم موجود ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا. خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جن کے سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا. مگر قرآن ہی کہتا ہے کہ بد نصیب ہوں گے چند لوگ وہ جن کی پیٹھ توڑ کر ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا. کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ، ذرا سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے میں کیا کیا ہے. ارے چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں،
रात के अंधेरे में दरवाजा बंद कर क्या गुनाह किए हैं? अगर वो पढ़ने पड़ गए तो कहाँ जाएंगे? उस मैदान महशर में हमारे आका भी होंगे, तमाम अंबिया किराम भी होंगे, सहाबा किराम भी होंगे, हमारे गौसे आजम भी होंगे, हमारे पीरो मुर्शिद भी होंगे, हाँ हाँ हमारे वालिदैन होंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले दोस्त भी होंगे। हम कैसे अपनी गंदी बातें पढ़कर सुनाएंगे? न करो ऐसे काम जिसके लिए कयामत के दिन शर्मिंदा होना पड़े, न करो ऐसे अमाल के कयामत के दिन जवाब न बन पड़े। नेकियां जमा कर लो, हम सब ने दुनिया से जाना है। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, फकत दुनिया के लिए ना जियो। कब्र में तिजोरी नहीं, कफन में जेब नहीं, फकत माल जमा करने के लिए ना जिए। कब्र में हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे। ऐ मेरे बीच प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ, वो रब बड़ा करीब है, आओ उससे माफी मांग लो, आओ तौबा कर लो, आज रब की बारगाह में सर को झुका लो। मेरा रब इतना करीब है, बंदा सारी जिंदगी गुनाह करे, एक बार सच्ची तौबा कर ले। हदीस पाक में आता है, अत्ताइबु मिनल ज़ंबी कमन ला ज़ंब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है उसने गुनाह किया ही नहीं। आओ आज तौबा कर लो। नामाए अमाल गुनाहों से भरा हुआ है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मगर मेरा रब इतना करीब है, एक बार सच्ची तौबा बंदा कर ले, वो नामाए अमाल के गुनाहों को माफ कर देता है, उसके नामाए अमाल से वो गुनाह मिटा दिए जाते हैं। दुनिया में हम जुर्म करें, हमारा रिकॉर्ड लिख लिया जाता है। मेरे रब की शान देखो, बंदा तौबा करे, रब नामाए अमाल से